السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سے بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعہ سے منسلک ہے۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کا خلاصہ تحریم میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس کے بارے میں غور فرماتے رہے۔ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے؟ اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ وچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس وجہ سے ذوالحج یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت جبرائیل جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر 7 سال یعنی اس سے تھوڑی تھی لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رہ گئی ہے اور آج بھی حاجی ان 3 جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجیے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے۔ خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، اے ابو جان،
ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لیٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے۔ اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری کو اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے اسی نندا فرمائے، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لیٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک میڑا یعنی ڈمبا لیے تشریف لائے، دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڑا بھیجا گیا، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرت کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔